الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الاکرمین واجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر تفسیر قرآن پاک کا سلسلہ چل رہا ہے، اور آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ کی خدمت میں چوتھے پارے کی تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ معزز ناظرین، غور سے اور ادب سے سماعت فرمائیں۔ چوتھے پارے کا آغاز مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ ہرگز نہ پا سکو گے تم کامل نیکی جب تک نہ خرچ کرو راہ خدا میں ان، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ کرتا ہوں، آپ جہاں مناسب خیال فرماتے ہیں اسے خرچ فرمائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خوشی کا اظہار فرمایا اور حکم دیا کہ گیا لوگوں کے لیے وہی ہے جو مکے میں ہے، بڑا برکت والا، ہدایت کا سرچشمہ ہے سب جہانوں کے لیے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں روشن نشانیاں ہیں، ان میں ایک مقام ابراہیم ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا، اور جو بھی داخل ہوا اس میں ہو جاتا ہے ہر خطرے سے محفوظ۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور فرض ہے لوگوں پر حج اس گھر کا جو طاقت رکھتا ہو وہاں تک پہنچنے کی۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو شخص اس کے باوجود انکار کرے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے سارے جہاں سے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام۔ میں نے عرض کی اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے پھر پوچھا تھا تو فرمایا 40 سال۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد حرام کے پہلے معمار حضرت آدم علیہ السلام اور مسجد اقصی کے پہلے معمار آپ کے کوئی فرزند تھے۔ طوفان نوح کے بعد جب یہ عمارت منہدم ہو گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی کی۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ مکے میں ایک لغت بکہ بھی آئی ہے، یعنی کہ ایک روایت میں مکے کو بکہ بھی کہا گیا ہے۔ حضرت مجاہد نے کہا کہ مکہ اور بکہ ایک شہر کے ہی دو نام ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا خانہ کعبہ کی جگہ کو بکہ اور سارے شہر کو مکہ کہتے ہیں۔ اس کی برکتوں کا کیا کہنا، اس میں ایک نماز پڑھی جائے تو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔
اور ایک ختم قرآن کیا جائے تو 1,00,000 ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ نیز اس کا حج اور عمرہ کرنے والوں، اس کے گرد طواف کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جو بارش برستی ہے، اس کا کوئی کیا اندازہ لگا سکتا ہے، کیونکہ رحمت للعالمین ہے۔ اس لیے اس کا کعبہ بھی سارے جہاں کا قبلہ، سارے عالم بشریت کی عبادت گاہ ہے، اور اس سے جو پیغام دنیا کو سنایا گیا، اس میں سب کے لیے رشد و ہدایت کی روشنی ہے۔ کعبے کے بیت اللہ ہونے کی روشن نشانیاں ہیں۔ مثلا آج تک جس ظالم نے اس گھر کی توہین کرنے کا قصد کیا، ارادہ کیا، قہر الہی نے اسے نیست و نابود کر دیا۔ چند سال بیشتر ابرہہ کا جو ہولناک انجام ہوا تھا وہ عرب کے بچے بچے کو معلوم تھا۔ دور جاہلیت میں جب ہر طرف کشف و خون کا بازار گرم تھا اور کسی کو کہیں سکون میسر نہیں تھا، اس وقت بھی حرم کعبہ کی حدود میں جو داخل ہو جاتا ہر قسم کی ظلم و زیادتی اور گرفت سے محفوظ ہو جاتا۔ ایک اور نشانی وہ مقدس پتھر تھا، یعنی مقام ابراہیم، جس پر ابراہیم علیہ السلام کے نقوش پا صفت تھے۔ اس کے بعد حج کی فرضیت کا حکم آیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ حج فرض ہے اس شرط کے ساتھ کہ آدمی صاحب استطاعت ہو، زاد سفر اس کے ساتھ ہو، اور راستہ بھی پرامن ہو، اور صحت تمام سفر کی مشقتیں بھی برداشت کر سکتی ہو۔ تو پھر ایسی تمام شرائط جب پائی جائے تو پھر اس شخص پر حج فرض ہو جاتا ہے، اسے حج کرنا چاہیے۔ یثرب کے 2 قبیلوں اوس اور خزرج میں عرص قدیم سے، یعنی زمانے قدیم سے 120 سال سے دشمنی چلی آ رہی تھی، اور آپس میں جنگ و جدل، خون خرابات چلا رہا تھے، جن میں وہ ایک دوسرے کو بری بے دردی، یعنی بڑی بے دردی سے قتل کیا کرتے تھے۔ حضور سراپا نور علیہ السلام نے جب یثرب کی سرزمین کو اپنے مبارک قدموں سے نوازا تو حضور علیہ السلام کی تعلیم کی برکت سے ان کی عداوت اور دشمنی، خاندانی دشمنی، اخوت و محبت میں بدل گئی۔ وہ گہرے زخم جن کے مندمل ہونے کی کوئی صورت نہ تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آمد کی برکت نے ان سب کا درمان کر دیا۔ اوس و خزرج کی باہمی مصالحت اور دوستی یہود کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ایک روز شاذ بن قیس یہودی کا گزر ایک ایسی مجلس پر سے ہوا جس میں اوس و خزرج محبت و پیار کے جذبات سے سرشار ہو کر مصروف گفتگو تھے۔ وہ تو جل بھن کر رہ گیا۔ اس کے اشارے پر ایک دوسرا یہودی اس مجلس میں گیا اور ایسے اشعار پڑھنے شروع کر دیے جن میں ان کی پرانی جگہوں کا ذکر تھا۔ اس کی یہ چال کامیاب ثابت ہوئی اور اوس و خزرج میں ترش کلامی شروع ہو گئی، جس نے بڑھتے بڑھتے جنگ کی شکل اختیار کر لی۔ تلواریں سونت لی گئی، نکال لی گئی، نیزے سنبھال لیے گئے اور سفید درست کر لی گئی۔ اسی اثنا میں اس کی اطلاع نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پہنچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اس مقام پر پہنچے اور خود دونوں صفوں کے درمیان کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے اوس و خزرج، تمہیں کیا ہو گیا؟ میری موجودگی میں تم عہد جاہلیت کی رسم کو تازہ کر رہے ہو، وہ عداوت اور دشمنی جس کے شعلوں کو اسلام کے ابرے میں بھڑکانا چاہتے ہو۔ یہ شیطان کے وسوسے اندازی، یہ شیطان کی وسوسہ اندازی ہے اور تمہارے دشمن کی سازش ہے۔ حضور کا یہ فرمان سن کر ان کی آنکھیں کھل گئی، ایک دم انہوں نے ہتھیار زمین پر پھینک دیے اور وہ آنکھیں جن سے ایک لمحے پہلے غصہ و غضب کے انگارے برس رہے تھے اب اشبار تھی۔
اور وہ دوڑ دوڑ کر ایک دوسرے کو گلے لگا رہے تھے۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور ارشاد خداوند ہوا، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین۔ اے ایمان والو، اگر تم کہا مانو گے ایک گروہ کا اہل کتاب سے، جو نتیجہ یہ ہوگا کہ لوٹا کر چھوڑیں گے تمہیں تمہارے ایمان قبول کرنے کے بعد کافروں میں۔ عزیزان گرامی، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو پھر اس طرح 19ویں صدی پر ہم نگاہ ڈالتے ہیں تو برصغیر ہند و پاک میں ملت اسلامیہ پر کیا گزری۔ یورپ کے عیسائیوں نے مسلمان حکمرانوں کو کس طرح ایک دوسرے کے خلاف اکسا کر اسلامی مملکت کے اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور مڈل ایسٹ مسلمان فرمان رواؤں نے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح جو ہے یہ معاملات ہوئے۔ الغرض یہاں پر جو ہے کچھ تاریخی پس منظر پیش کیے جا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ برصغیر ہند و پاک میں کس طرح سازشیں کی گئی، اور یورپ کے عیسائیوں نے مسلمان حکمرانوں کو کس طرح ایک دوسرے کے خلاف کس کے اشارے پر خلافت عثمانیہ کے خلاف جو ہے علم بغاوت بلند کیا، اور کس طرح اپنے وقار کا جنازہ نکالا۔ کار خیر میں تعاون سے منع نہیں کیا گیا۔ عزیزان گرامی، اب یہ حال مسلمانوں کا جو خرابیاں اور جو دوریاں پیدا ہوئی، ان کا ایک حال یہاں پر پیش کیا گیا ہے کہ تمام تر خرابیاں جو ہے یہ دشمنوں پر اندھا دھند جو ہے اعتماد کرنے کا نتیجہ تھی۔ مسلمانوں نے جب بھی اغیار پر یوں اندھا دھند اعتماد کیا، انہیں مصیبتوں اور مشکلات سے دوچار ہونا پڑا۔ اسلام نے کسی کے ساتھ کار خیر میں تعاون سے منع نہیں کیا، لیکن اس نے دوسروں سے فریب اور دھوکہ کھانے سے ضرور روکا ہے۔ تو لہذا ہمیشہ اس بات سے جو ہے چوکنا اور ہوشیار رہنا چاہیے کہ کسی سے فریب اور دھوکہ ہم کو نہ پہنچے۔ سورہ آل عمران کا سلسلہ جاری ہے اور ارشاد خداوند ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوطی سے پکڑو اللہ کی رسی، سب مل کر اور جدا جدا نہ ہو۔ کوئی قوم عزت و وقار سے زندہ وہ سلامت نہیں رہ سکتی جب تک اس کے افراد میں اتفاق و اتحاد نہ ہو، اور کوئی اتحاد پائندہ و پائیدار نہیں ہو سکتا جب تک محکم اور حقیقی بنیادوں پر اس کی عمارت نہ تعمیر کی گئی ہو۔ امت مسلمہ جو کہ دولت رشد و ہدایت کی امین اور رحمت خداوندی کی قاسم بنا کر بھیجی گئی ہے، جسے ہر باطل سے ٹکرانا ہے اور ٹکرا کر اسے پاش پاش کرنا ہے، جسے قلب و نظر کے سارے صنم کدے مسمار کرنے ہیں، جسے ہر دل کو بیت اللہ اور ہر نگاہ کو اس کا شناسہ اپنے لیے نہ صحیح اپنے بلند اور پاکیزہ مقاصد کے لیے زندہ رہے اور عزت و وقار سے زندہ رہے، تاکہ اس کی آواز سنی جائے اور مانی جائے۔ اور یہ اس کے بغیر ممکن نہیں کہ اس کے افراد میں اتحاد و اتفاق ہو۔ اس لیے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متحد ہونے کا حکم دیا۔ ارشاد خداوند ہو رہا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ ہو تم بہترین امت جو ظاہر کی گئی ہے لوگوں کی ہدایت و بھلائی کے لیے، قدر لقب سے سرفراز کیا جا رہا ہے۔
کہ جتنی بھی امتیں آج تک صفِ ہستی پر ظاہر ہوئی ہیں ان سب سے تم بہتر ہو، کیونکہ تمہاری زندگی بہت بلند ہے، تم اس لیے زندہ ہو اور اس لیے کوشاں ہو کہ حق کا بول بالا ہو، ہدایت کی روشنی پھیلے، گمراہی کی ظلمت کافور ہو، باطل کا طلسم ٹوٹے اور اخلاق حسنہ کو قبولیت حاصل ہو۔ وہ حیوانی رسم و رواج جنہوں نے طاقتور کو ظالم اور کمزور کو مظلوم بنا رکھا ہے مٹ جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی صداقت یعنی توحید پر تم خود بھی ایمان لا چکے ہو اور دوسروں کو بھی اس کے قبول کرنے کی دعوت دیتے ہو۔ سورہ آل عمران کا سلسلہ جاری ہے۔ اور بے شک مدد کی تھی تمہاری اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں، حالانکہ تم بالکل کمزور تھے، بس ڈرتے رہا کرو اللہ سے تاکہ تم شکر ادا کر سکو۔ لشکر اسلام کی حوصلہ افزائی اور تسکین کے لیے جنگ احد کے تکلیف دہ حادثے کے بعد بدر کی فتح اور کامیابی کا ذکر فرمایا اور انہیں یاد دلایا کہ کس طرح تمہاری قلیل اور بے سر و سامان سی جمعیت کو دشمن کے مسلح لشکر جرار پر فتح اور کامیابی عطا فرمائی۔ اس لیے احد کے نقصانات سے غمگین نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی امداد تمہارے ساتھ ہے۔ ہاں، جو غلطی تم سے ہوئی اور جس کی وجہ سے تمہیں یہ زخم اٹھانی پڑی، اس سے اجتناب کرو۔ مدینہ طیبہ سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر ایک کنواں ہے جس کا نام بدر ہے۔ اسی مقام پر اسلام اور کفر کی پہلی ٹکر ہوئی۔ ہجرت کا دوسرا سال تھا، جمعے کا دن اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی۔ مسلمانوں کی تعداد اور اللہ کے حضور دعا کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت کے ساتھ، اس وارستگی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ عزیزان گرامی، آپ مسلمان بھی نہ رہے تو پھر کائنات میں تیرا ذکر کرنے والا اور تیری توحید کا چرچا کرنے والا کوئی نہ رہے گا۔ لاج رکھ لے ان مسلمانوں کی، اور میں نے جو کچھ محنت کی ہے، میں نے جو کچھ تکلیفیں اٹھائی ہے، میں نے جو کچھ مشقتیں اٹھائی ہے، میں نے جو کچھ کمایا ہے، میری کمائی، میری پونجی یہی چند سر بکف مجاہدوں نے بدر کے میدان میں کفر کو ایسی شکست دی جس کے بعد وہ سنبھل نہ سکا۔
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اور جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشحالی اور تنگدستی میں اور ضبط کرتے ہیں غصے کو اور درگزر کرنے والے ہیں لوگوں سے، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے. یہاں متقی اور تنگدستی ہر حال میں اپنا عزیز مال اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے خرچ کرتے ہیں. اور ان کی دوسری صفت قزم غیظ ان کی دوسری صفت ہے، یعنی وہ غصے کو پی جاتے ہیں. اور عزیزان گرامی، بعض اوقات ایسی ناپسندیدہ حرکات اور ضرر رساں امور رونما ہوتے ہیں جن سے انسان غضبناک ہو جاتا ہے اور جذبے انتقام سے اس کا دل لبریز ہو جاتا ہے. ایسے حال میں اپنے غصے کو پی جانا بے شک بڑی ہمت کا کام ہے. اور تیسری صفت عفو ہے. عفو کہتے ہیں باوجود قدرت کے انسان کسی کی خطا اور ضرر رسانی پر صرف خاموشی نہ رہے بلکہ دل سے اسے معاف بھی کر دے. یہ چیز قزم غیظ یعنی غصے کو پی جانے سے اعلیٰ ہے. اور پھر متقیوں کی چوتھی صفت احسان ہے. یہ مرتبہ تمام پہلے مراتب سے بلندتر ہے کہ انسان دشمن سے انتقام بھی نہ لے، اسے دل سے معاف بھی کر دے. صرف یہی نہیں بلکہ اس پر لطف و احسان بھی کرے. اس کی جلالت شان کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اسلوب کلام بدل دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ ان کو محبوبیت کا شرف بخشا جاتا ہے. اور ان کی پانچویں صفت طلب مغفرت ہے. انسان مجموعہ خطا و نسیان ہے، بھول اور خطا کا مجموعہ ہے. یعنی انسان سے جرم سرزد ہو جائے تو فوراً احساس نظامت اسے آ لیتا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ گناہوں کو بخشوانے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے، اسے بخشنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اس کے حضور میں نہایت عاجزی سے گناہوں کی معافی کی درخواست کرتے ہیں. ان کی یہ توبہ حقیقی توبہ ہوتی ہے. تو اس طرح پانچویں صفت یہ ہے کہ وہ صالحین متقی پرہیزگار لوگ جب کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے تو پھر اس پر فوری خدا کے حضور مغفرت طلب کرتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی اس حقیقی توبہ کو قبول فرماتا ہے. عزیزان گرامی، اس پس منظر میں جو ہے نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ مبارک گھرانے کا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ اہل بیت نبوت کا وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کے گھر دعوت میں تشریف لے گئے اور وہاں پر بھائی سے ملاقات ہوئی. سب رشتہ دار جو ہے وہاں ملاقات کیے، آپس میں جو ہے باتیں ہوئی، اور اس طرح جو ہے عزیزان گرامی مہمانوں کے لیے دسترخوان بچھایا گیا اور وہاں پر دسترخوان کی تیاری ہو رہی تھی اور کھانے رکھے جا رہے تھے. کیا ایک جو ہے غلام برتن میں بن نہ سکا، اور وہ امام علی مقام امام جس میں مبارک جلس گیا، شوربہ گرم تھا اور برتن ٹوٹ گیا. امام علی مقام نے میں نے غصے کو پی لیا. پھر اس نے آگے تلاوت کی والعافین عن الناس، اور متقیوں کی شان یہ ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں، ان سے درگزر کرتے ہیں. امام علی مقام نے فرمایا جا میں نے تجھے معاف کر دیا. پھر اس نے آگے جو ہے تلاوت کی اور فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو امام علی مقام نے کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا.
عزیزان محترم، کہ حضور مجھے اپنی آزادی سے زیادہ آپ کی خدمت اور غلامی پسند ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ جو ہے اخلاق، یہ کردار اہل بیت نبوت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے اور امام علی مقام امام جو ہے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہا۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین، کہ وہ نیک بخت ہے جن کا بدلہ بخشش ہے اپنے رب کی طرف سے، اور جنت رواں ہے جن کے نیچے ندیاں ہمیشہ رہیں گی، ان میں کیا ہی اچھا بدلہ ہے کام کرنے والوں کا۔ تو یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کے لیے، ان تمام صفات کے حامل شخصیات کے لیے نازل ہوئی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیے، جس شخص میں یہ خصال حمیدہ ہو، کیا وہ اپنے شہر، اپنی قوم اور اپنے ملک کے لیے باعث ہزار فخر و برکت نہیں؟ یقیناً وہ ہزار فخر اور برکت ہوتا، بلکہ یوں کہیے کہ وہ سارے نوع انسانی کے لیے رحمت الہی ثابت ہوتا ہے، اور وہ اس کا جائز مستحق ہے کہ اسے اولئک کا مژدہ سنایا جائے۔ یہ ہے اخلاق کا وہ کامل معیار جس پر مسلمان کو پورا اترنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ تو ہمت ہارو اور نہ غم کرو، اور تم ہی سر بلند ہوں گے اگر تم سچے مومن ہو۔ عمل اور رائے میں کمزوری کو بہن کہتے ہیں، اور کسی عزیز اور پیاری چیز سے محرومی پر جو دل میں الم پیدا ہوتا ہے اسے حزن کہا جاتا ہے۔ جنگ احد میں پیش آنے والے حادثات، تکلیف دہ حادثات ممکن تھا کہ مسلمانوں کی کمر ہمت توڑ دیتے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، تم ہی غالب و منصور ہوں گے اگر تم سچے ایماندار ہو۔ تاریخ شاہد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مژدہ دیا، انتم الاعلون۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ایمان کی قوت دنیا کی ساری مادی قوتوں سے زیادہ توانا ہے۔ جس قوم کے افراد کے دلوں میں ایمان اور یقین کی شمع روشن ہوتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کو شکست نہیں دے سکتی۔ مادی وسائل بھی اسی وقت کارگر ثابت ہوتے ہیں جب ان کو استعمال کرنے والا اپنے مقصد حیات پر محکم یقین رکھتا ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہکتے انگاروں پر لیٹ کر، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھانسی کے تختے پر مسکرا کر، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نیزے سے اپنا جسم گھائل نیزے سے اپنا جسم زخمی کرا کر، اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹوں سے اپنا بدن چروا کر جو عظیم فتح حاصل کی، وہ فقط ان کے نور ایمان اور ان کی قوت یقین کا فیضان تھا۔ جب تک امت مسلمہ ایمان و ایقان سے بہرور رہی، ہر میدان میں کامیابی بڑھ کر اس کے قدم چومتی رہی۔ ہر معرکہ، ہر میدان جو ہے پے در پے انہیں اس میں کامیابی ملتی رہی۔ وہ اس بات کی تصدیق ہے کہ اس ارشاد خداوند کی تصدیق ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بدر، خندق، حنین کے غزوات، یمامہ، قادسیہ اور نہاون کے معرکے، محمد بن قاسم، طارق
غزنوی اور غوری کی فتوحات اور اولیاء کرام کی وہ محنتیں اور کوششیں جس سے انہوں نے دنیا کے کونے کونے کو نور اسلام سے، نور ایمان سے روشن و منور کر دیا، عقل کو حیرت میں ڈال دینے والی کامیابیاں ہیں۔ اس لیے اس ارشاد خداوند کے مطابق اور وہ جو ہے اس ارشاد خداوند کی تصدیق کرتی ہوئی نظر آتی ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جاری ہے اور تو وہ تم کو الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ اللہ ہی تمہارا مولا اور سب سے زیادہ کارساز ہے۔ مصائب اور مشکلات سے تمہاری آزمائش کی جاتی ہے، لیکن تم کو ہمت اور یکجہتی سے کام کرنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، جو لوگ لڑائیوں میں زخم کھانے کے باوجود اللہ اور رسول کے بلانے پر چل کھڑے ہوتے ہیں، ان کے لیے بڑا اجر عظیم ہے، ان کے ایمان میں اور زیادتی ہوتی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بڑا کارساز ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کائنات کی تخلیق اور لیل و نہار کی گردش میں عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ وہ اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی حکمت دنیا کی اس پیدائش اور ہر چیز میں پوشیدہ ہے۔ سورہ آل عمران اس ہدایت پر ختم ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو تکالیف پہنچی انہیں ثابت قدمی کے ساتھ برداشت کیا جائے اور اللہ ہی سے لگی رہے۔ سورہ نساء کا آغاز ہونا چاہتا ہے۔ سورہ نساء یہ قرآن پاک کی 34 سورت ہے اور یہ سورت مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے، مدنی سورت ہے۔ اس سورت میں 176 آیات ہے اور 34 رکوع ہے، 3035 کلمات اور 16030 حروف ہے۔ اس سورت کا نام سورہ نساء رکھا گیا ہے، دا وومن، عزیزان گرامی عورتوں کے نام سے ایک سورت رکھی گئی ہے۔ اب یہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ کم علم اور جاہل قسم کے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اسلام میں دین میں عورتوں کے حقوق بیان نہیں کیے گئے، عورتوں کے حقوق جو ہے نہیں دیے گئے، اس طرح کی باتیں جو ہے سنائی دیتی ہے اور کہتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کاش یہ کم علم اور جاہل لوگ کبھی جو ہے قرآن پاک کھول کر دیکھتے تو پتہ چلتا کہ قرآن مجید میں جو ہے عورتوں کے حقوق ہی بیان نہیں کیے گئے، بلکہ رب ذوالجلال نے تو عورتوں کے لیے مستقل ایک سورت نازل کر دی اور ارشاد ہوا کہ سورۃ النساء اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق اور ان کی جو ہے عزیزان گرامی تمام رائٹس کو جو ہے اس جو ہے سورہ میں بیان فرمائے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جو ہے کتاب مبین میں جہاں تمام تر مخلوقات کے حقوق کو بیان کیا، وہی جو ہے عزیزان گرامی اشرف المخلوقات انسانوں اور بالخصوص عورتوں کے حقوق کی تفصیلات بھی بیان کی گئی ہے۔ تو سورہ نساء میں عورتوں کی جو ہے سورہ نساء اسے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو ہے عزیزان گرامی عورتوں کے لیے خاص طور پر ان کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ النساء ہے۔ یہ سورہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوا۔ اس میں جنگ کے بعد ضرورتوں اور اصلاحات پر بہت زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کے ایک نفس واحد ہی سے پیدا کیا ہے، اس لیے سب انسان ایک ہی برادری سے تعلق رکھتے ہیں اور سب کو اللہ تعالیٰ کے احکام کی
بالخصوص یتیموں کے مال کی حفاظت اور ان کی پرورش اور شادی کا مناسب انتظام ہونا چاہیے۔ ان کے مال سے حق انتظام لیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کسی قسم کی خرد و برد نہ ہونی چاہیے۔ منکوحہ عورتوں کا 99 نفقہ اور بیوہ اور مطلقہ عورتوں کا مہر خوش دلی کے ساتھ ادا ہو، اور ورثے کی تقسیم کے وقت اقربا کے ساتھ یتامہ اور مساکین کی بھی خاطر و مدارات ہونی چاہیے۔ ترکے اور وصیت کے حدود اور مسائل بیان کیے کہ کس کو کس وقت کس حالت میں کیا حصہ ملے گا، جیسا کہ لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کو 2 حصے ملیں گے۔ اور اسی طرح عزیزان گرامی واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن 4 منکم، فحش کاری کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی شہادت ضروری قرار دی گئی ہے، اور اس کی ثابت ہونے کی صورت میں سخت ترین سزا تجویز کی گئی تاکہ معاشرے میں بد اخلاقی نہ پھیلے۔ نادانستہ طور پر گناہ سرزد ہو جانے کی صورت میں فوری توبہ باعث مغفرت ہوتی ہے۔ اب اس طرح عزیزان محترم آج کی جو ہے 4 پارے کی یہ تفسیر قرآن کا اختتام ہو رہا ہے۔ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ ان باتوں کی طرف جو ہے توجہ دلا رہے ہیں۔ کچھ اشارات آپ کی خدمت میں رکھتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ جن رشتہ دار عورتوں سے نکاح جائز نہیں، ان کی وضاحت اور صراحت کی گئی ہے۔ ہماری غلطیوں اور لفظشوں کو معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بہت غفور اور رحیم ہے۔ ان اللہ کان غفور رحیما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔